اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک واصحابک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے 7واں پروگرام ہے میلاد النبی کے عنوان سے۔ تو میلاد النبی کے حوالے سے یاد رہے کہ 12 ربیع الاول شریف پیر مبارک کا دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ولادت شریف کا دن ہے، یعنی میلاد کا یوم ہے، یوم میلاد ہے۔ اس پہ مزید آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تقویٰ اور میلاد النبی، کیا ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی مطابقت ہے؟ تو آج کا پروگرام تقوی کی نسبت سے اور میلاد النبی کی نسبت سے۔ ایک پہلا جو سوال ہے وہ اس حقیر کی طرف سے آپ سب کی طرف کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ بالیقین آپ سننے والے، آپ دیکھنے والے قرآن و حدیث سے تقوی کے مطابق، تقوی کے حوالے سے بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، بڑی شاندار، اس کے بڑے اچھے اچھے جوابات ہیں۔ تقوی کے بہت سے مفہوم ہیں، بہت سے مطالب ہیں، بہت سی جہتیں ہیں، بہت سی ڈائمنشنز ہیں جن کو تقوی کی مد میں شمار کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ مثلا تقوی کا ایک عام جو مفہوم ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ہے جی نیکی کرنا یا نیکیاں کرنا، تو یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ پھر اسی طرح یہ جواب بھی آ سکتا ہے کہ جی گناہ سے بچنا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا، یہ دونوں باتیں تقوی کے مفہوم کے مطابق درست معلوم ہوتی ہیں اور درست ہیں بھی۔ اور اس میں ایک جو سب سے اچھا جواب آپ کی طرف سے متوقع ہے وہ یہ ہے کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا۔ یہ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی کمال مفہوم ہے تقوی کا، کیونکہ نیکی وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا، گناہ سے وہی بچے گا اللہ کے فضل سے جو اللہ سے ڈرے گا۔ تو تقوی کا مطلب، تقوی کا مفہوم کئی طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس سے تقوی کا مفہوم مزید واضح تر ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ تقوی اور میلاد النبی ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو جی قرآن پاک میں سب سے پہلے جو تقوی کی آیت نظر آتی ہے وہ دوسری سورت اور دوسری آیت میں تقوی کا ذکر ہے۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کلمہ طیبہ میں 2 کلمات ہیں، کلمہ الوہیت یعنی لا الہ الا اللہ، اور کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ۔ تو یہ 2 کلمات کا مجموعہ ہے جسے ہم عموماً کلمہ توحید کہتے ہیں یا کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یا عمومی طور پہ ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ اور محمد 2 ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھیں تو بندہ دین توحید میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دین توحید میں، وحدانیت کے دین میں داخل وہ ہوگا جو 2 ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھے گا۔ تو اس دین توحید میں تقوی کی جو پہلی آیت ملتی ہے قرآن پاک میں وہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 ہے، دوسری سورت دوسری آیت، 2 کی نسبت سے اب آپ آگے بڑھیں، پڑھیں ذرا سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ دوسری سورت دوسری آیت میں ہے ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے کوئی،
بے شک و شبہ جو سچی کتاب ہے یعنی قرآن مجید یعنی قرآن پاک، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب آپ لفظوں پہ غور کریں، ہدن للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا، ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ کتاب یعنی قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں ہم بطور مخلوق اپنے خالق اللہ تعالیٰ سے باادب یہ سوال سیکھنے اور سکھانے والے اس یعنی تعلیم و تعلم کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، یعنی علم کی صفت اگر اللہ تعالیٰ میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ صفتیں مخلوقات کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہم اسی پیرائے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو تو نے فرما دیا کہ ہدن للمتقین، کہ یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اب ہمیں تقوی کے بارے میں اور حقائق بھی بتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی کے حوالے سے کیا ارشاد ہے قرآن پاک میں اور کس کس شان سے ہے۔ تو جی ترتیب بار اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے چلیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 میں موت اور وصیت کے حوالے سے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب کوئی بندہ یعنی اپنی موت کو قریب پائے، دیکھ لے، محسوس کر لے، تو بہتر ہے کہ وہ وصیت چھوڑ جائے، ایسی وصیت جس میں ماں باپ کا حق، قریب والے رشتہ داروں کا حق اور باقی جو بھی مال جائیداد کا بٹوارا ہونا ہے اس کے متعلق وہ موافق شرع قانون یعنی قرآن و حدیث کے مطابق وصیت کر جائے۔ تو یہ تقوی کی ایک نشانی ہے، یہ تقوی کا ایک مفہوم ہے، کیونکہ اس وصیت کے حوالے سے جو کہ مال و دولت کے بٹوارے کی نسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حقاً علی المتقین۔ اب حقاً علی المتقین اس کا مطلب ہے کہ یہ متقین پہ واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اپنی جائیداد کے بٹوارے کے حوالے سے وصیت کریں، تو یہ متقین کا شمار ہوگا، یعنی وہ بندہ متقی شمار کیا جائے گا۔ تو تقوی کی ایک جہت یہ نکلی کہ وصیت کر جانا مناسب۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں قصاص یعنی قتل کا بدلہ قتل، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ وغیرہ کے حوالے سے حکم ہے کہ قصاص کو معاشرے میں لاگو کرو تو امن ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص کو عملاً معاشرے میں رائج کرنا یہ تقوی ہے۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 241 میں جو مرد عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو ان طلاق والی عورتوں کے لیے مناسب نان نفقے کا حکم ہے، یعنی بے شک مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے لیکن ابھی بھی اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کا کپڑا، روٹی پانی، نان نفقے وغیرہ کا انتظام کرے، اس کو رقم ادا کرتا رہے خواہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو نان نفقے کا جو حکم ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حقاً علی المتقین، کہ یہ متقیوں پر واجب ہے کہ طلاق والیوں کو نان نفقہ دیں۔ تو ابھی تک ہم نے 3 جو اہم نقطے تقوی کے حوالے سے نوٹ کیے، ایک یہ کہ وصیت کرنا تقوی ہے، قصاص کا حکم معاشرے میں رائج کرنا یہ بھی تقوی ہے، اور طلاق والیوں کو نان نفقہ دینا یہ بھی تقوی ہے۔ پھر اسی طرح بہت آج کے زمانے میں اہم یہ اگلی آیت ہے آل عمران سورت، تیسری سورت، 76 نمبر آیت، اور اس میں عہد پورا کرنا اس کی تاکید کی گئی ہے، وعدہ پورا کرنا، اس کو بھی تقوی کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ تو عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اس کو بھی تقوی کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کے لیے انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ عہد پورا کرنا آج کے دور میں اس لیے بڑی اہم آیت ہے کہ اس وقت ہم یاجوج ماجوج کی اس حتمی سٹیج میں سے گزر رہے ہیں جس میں کہ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ والی کیفیت اس وقت دنیا پہ طاری ہے، کہ جیسے بتایا گیا پہلے بھی کہ یاجوج اور ماجوج دجال کی سیج سجا رہے ہیں، اور دجال وہ ہوگا جو یروشلم پہ حکومت قائم کرے گا۔ یروشلم کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے، یعنی دجال ایسا شخص ہوگا کہ جو قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا، اسی لیے تو وہ مسیح الدجال کہلاتا ہے۔ تو ابھی ہم تقوی کے موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں، اتنی بات کہتے ہوئے کہ عہد پورا کرنا یہ تقوی ہے، اور اللہ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہ وعدہ پورا کرنے کی یاد دہانی عمران خان اینڈ کمپنی سب کے لیے بھی ہے، اور باقی سب حکمرانوں کے لیے بھی ہے، جو یہ وعدہ تو کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لائی جائے گی اور اس کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچایا جائے گا، اور پھر بعد میں بھول جاتے ہیں، یا جان بوجھ کے خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے وعدے کی، اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ اس لیے صادق و امین کے بنیادی معیار پر ہی جب وہ پورا نہیں اترتے تو پھر یہ اسمبلیاں، یہ صوبائی اسمبلیاں، یہ وزراء مشراء، یہ سب بے معنی ہیں اور قرآن و حدیث کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اب آتے ہیں جی ہم دوبارہ تقوی کے موضوع پر۔ تو تقوی کے اب تک جو ہم نے نقطے نوٹ کیے، وصیت کرنا، قصاص کا حکم لاگو کرنا، طلاق والیوں کے لیے نان نفقہ یعنی انتظام کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ سب متقین کی نشانیاں ہیں، یہ تقوی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اور یہ سب تقوی کے زمرے میں ہیں۔ اچھا جی، پھر اسی طرح نیک کام کرنا، تو اس پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 میں فرمایا گیا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، نیک کام کرنا، تو بالیقین یہ تقوی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کمال قربانی کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جب آپس میں بات کی، ایک عورت کی ساتھ یعنی شادی کے حوالے سے ان کا آپس میں جھگڑا طے ہو گیا، تو حابیل اور قابیل نے قربانیاں پیش کیں، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی پیش کرنے پر اسے قبول کر لیا، اور قابیل جو بعد میں قاتل تھا، جس نے قتل کر دیا تھا بھائی کو، اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو سورۃ المائدہ کی 27ویں آیت میں حابیل کی جو قربانی قبول ہوئی اس کا ذکر بھی من المتقین کے الفاظ سے ہے۔ تو قربانی کرنا بھی تقوی کا ایک جز ہے، یہ بھی قرآنی آیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ سے مدد چاہنا اور صبر کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 128، اور اللہ سے مدد چاہنا اور صبر کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ اسی طرح دوبارہ سے پھر اور بھی آیات ہیں کہ جس میں عہد پورا کرنے کو یوں فرمایا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ محبت فرماتا ہے تقوی والوں سے۔ تو یہ تھی تقوی کی چند ایسی ڈیفینیشنز کہ جو بالیقین مسلمانوں کی اکثریت پہلے ہی ان باتوں سے واقف ہے، اور مزید چند حقائق یہ ہیں تقوی کے حوالے سے کہ سورہ 9ویں سورت سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، اب یہ آیت ہے جس میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور پھر اسی آیت میں فرمایا گیا ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اب ساتھ ہونے میں شرک ہے یا نہیں ہے یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس کو بعد میں کسی وقت بات کریں گے کہ شرک اور توحید کے پہلو الگ سے زیر بحث لائیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میلاد النبی اور تقوی کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے سے پہلے
تقوی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ساری آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کہ تقوی اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، مال اور جان سے جہاد کرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 44 تو اللہ اور قیامت پر ایمان لانا، مال اور جان سے جہاد کرنا، یہ سب بھی تقوی ہے۔ تو تقوی کی کئی طرح کی ڈیفینیشنز آپ نے قرآن پاک سے سن لیں۔ تو اب تقوی کا ایک ایسا مفہوم بھی ہے قرآن پاک میں جس کو جان بوجھ کر کے علومیناتی اداروں نے مسلمان امت کی نظر سے اوجھل رکھا ہے، اور اس حقیر کا یہ چینل بنانا اور یہ ساری تقریریں ریکارڈ کرنا اس نیت سے بھی ہے کہ اللہ و رسول کی رضا کی خاطر اس سینے میں جو علم ہے وہ اگلی مسلمان نسل تک منتقل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، تقوی کی آپ نے کئی طرح کی ڈیفینیشنز سن لیں، اب ان کی دہرائی ضروری نہیں ہے۔ اب ہم اصل اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ تقوی کا میلاد النبی سے کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے دوستو، تقوی کے سب مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، جس میں سے کمال یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، یہ بھی تقوی ہے۔ تو جتنی بھی ہم نے یہ اچھی باتیں سنی کہ کافروں کو قتل کرنا، مشرکوں سے جہاد کرنا، اللہ اور قیامت پر ایمان لانا، اور قربانی کرنا، نیک کام کرنا، طلاق والیوں کو نان نفقہ دینا، وصیت کرنا، قصاص کا حکم لاگو کرنا، یہ سب تقوی کے زمرے میں ہے۔ لیکن اب تقوی کا مفہوم آپ وہ سنیے کہ آپ کا دل محبت سے مزید بھر جائے گا، اور اللہ کے فضل سے ایمان کی دولت بڑھے گی انشاءاللہ۔ اب آپ باوضو ہو کے کھولیے گا قرآن پاک، سورہ توبہ جو کہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے، اس میں آیت نمبر 108 جا کے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک بڑا ہی مزیدار یعنی کیفیت پر لطف کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس آیت نمبر 108 میں ایک ایسی مسجد کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ اب ہم لوگ الحمدللہ عربی اور اردو کو پڑھ تو لیتے ہیں اور اردو کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ لَمَسْجِدٌ یہ وہ لفظ ہے جس کا اردو بولنے والوں کو مطلب معلوم ہے۔ اُسِّسَ اساس سے لفظ ہے، بلکہ اساس کا لفظ اُسِّسَ عربی کے اس لفظ سے ہے۔ تو بنیاد، فاؤنڈیشن، بنا، وہ جس پہ عمارت کھڑی کی جائے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی مسجد کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، عمرہ و حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو جب آپ مدینہ شریف پہنچیں اور مسجد قباء شریف میں آپ داخل ہونے لگیں تو آپ نے اس آیت پہ توجہ کرنی ہے۔ یہی آیت آپ کو مسجد قباء شریف کے محراب کے اوپر بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی، وہاں بھی پڑھیے گا، وہاں پہ لطف کی ایک اور کیفیت طاری ہوگی۔ تو مسجد قباء کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تو اب میرے دوستو، آپ یہ بتاؤ کہ تقوی کی جو ڈیفینیشنز ہم نے قرآن پاک کی ابھی ان آیات سے سنی، اسی پیرائے میں آگے جب بڑھتے ہیں تو سورۃ التوبہ کی 108 نمبر آیت میں مسجد قباء کا ذکر ان الفاظ سے ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ تو پھر تقوی کی یہ ڈیفینیشن ماننی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی تقوی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہجرت مکمل ہوئی تھی، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے، تو یہی وہ مقام تھا جہاں بنی نجار قبیلے کی وہ پیاری پیاری بچیاں ہاتھوں میں دف لیے، دف بجاتے ہوئے، حضور کا استقبال کرتے ہوئے
یہ پڑھ رہی تھیں، یہ نعت پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا طلع البدر علینا۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے کہ جب آج آپ 2018 یا 2021 کی تعمیر والی اس مسجد کے یعنی مرکزی دروازے سے یوں داخل ہوں کہ حمام کی طرف سے یعنی واش رومز کی طرف سے جو سیڑھیاں آ رہی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے جب آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اس دروازے پہ ترمذی شریف کی ایک حدیث بھی لکھ کر کے لگی ہوئی ہے اس دروازے پہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس مسجد میں 2 نفل نماز پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے کی کیفیت کو اگر آج آپ سوچتے ہیں، بھاری بھرکم جناب 2000 ریال کے لگ بھگ ویزے کی فیس، پھر ایجنٹ کی فیس، پھر جناب ہوائی جہاز کا ٹکٹ، پھر آنا جانا سفر، پھر وہ میقات، پھر وہ احرام باندھنا، پھر حرم پہنچنا، پھر وہ نیت کرنا، پھر وہ طواف 7 چکر، پھر صفا مروہ کی سعی، پھر اس کے بعد نکلنا، بال مونڈنا، کاٹنا یا ٹنڈ کروانا، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات عمرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور آج ہوائی جہاز کے سفر کے باوجود ہمیں کئی دن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بھی شمار کریں تو ایک دن تو بال یقین لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عام بندہ اگر عام حالت میں یعنی عمرے کی نیت سے نکلے اور وہ کہیں غلطی بھی کر سکتا ہے عمرے میں، جیسے غلطی میں کیا ہو گئی کہ جی چلتے چلتے سفر کرتے کرتے میقات کی حد سے گاڑی آگے نکل گئی، تو اب اس بندے پہ دم واجب ہو گیا، قربانی لازم ہو گئی کہ آپ نکلے تو گھر سے تھے عمرے کی نیت سے، اور آپ کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ میقات گزر گئی ہے، آپ آگے بڑھ گئے ہیں، تو اب آپ پہ قربانی واجب ہو گئی ہے، یعنی عمرہ تو آپ نے اب کرنا ہی ہے، لیکن وہ سارے معاملات میں ایک بکرا ایڈ ہو گیا، شامل ہو گیا۔ تو عمرے کے حوالے سے قبولیت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بندہ جتنا مرضی کوشش کر لے، ٹھیک ہے، جتنی مرضی اچھی کوشش کر لے، کوئی بندہ خود سے اس بات کا ضامن نہیں ہو سکتا، یعنی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہماری طرف سے کہ ہمارا عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرمائے اور قبول کر لے، لیکن یہ سارا سیاق و سباق اس لیے بتایا گیا کہ عمرے میں غلطی ممکن ہے، بے شک معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن مسجد قباء شریف کے حوالے سے جہاں حضور کا استقبال کیا گیا، وہاں پہ 2 نفل پڑھنا مقبول عمرے کے ثواب جیسا ہے، یعنی وہ عمرہ جو مقبول ہے، جو قبول کر لیا گیا، وہ اللہ کو اس قدر پسند ہے وہ مسجد کہ اس میں 2 نفل نماز پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اب اگر آپ صدیوں پرانا عمرہ دیکھیں، اس زمانے میں پیدل سفر کرنا، گھوڑے پہ سفر کرنا، اونٹ خچر پہ سفر کرنا، بحری جہاز وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ کئی مہینوں کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کئی مہینوں کے اعمال ایک طرف، اور مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرنا یہ مقبول عمرے کے برابر ہے۔ تو 2 نفل نماز چند منٹوں کا عمل کئی مہینوں کے اعمال پہ بھاری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مقبول عمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ مقبول عمرہ ہے تو کیا وہاں پہ صحابہ کرام نے 2 نفل نماز پڑھی تھی؟ نہیں میرے دوستوں، میرے بچوں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام جن میں مرد بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھیں، وہ سب تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، اور ان کی نگاہیں تو مکہ سے آنے والے رستے کی طرف مرکوز تھیں، تو وہ نفل نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو اب ہر بات میں صحابہ کی سنت کا واویلا مچانا یہ وہ فتنہ ہے کہ جو اس وقت بڑے ہی زور و شور سے پھیلایا جاتا ہے کہ جی صحابہ کی سنت سے ثابت کریں۔ اب صحابہ کی سنت ہی کو اگر آپ بات کرتے ہیں، بے شک ہم صحابیوں کو ستاروں کی مانند مانتے ہیں، صحابیوں کی اقتداء کرنا، صحابیوں کو فالو کرنا یہ لازم ہے، لیکن جس انداز میں یہ مخالفین ذکر میلاد صحابہ کے عمل سے ثبوت مانگتے ہیں، تو یہ واقعہ
بڑا اہم ہے کہ وہاں پہ تو صحابہ نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہاں پہ تو صحابہ نے حضور کا استقبال کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ بیٹھے بھی ہوں، لیکن روایات کی کثرت تو یہ ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، کھڑے ہو کے کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ طلع البدر علینا یہ صحابہ کی بچیوں کی سنت ہے، بنی نجار کے قبیلے کی ان معصوم بچیوں کی، ان پاک باز یعنی بچیوں کی سنت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اگر تقویٰ ہے تو اس استقبال کی وجہ سے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند فرمایا، اور حدیث پاک میں حضور نے اس جگہ کی یہ شان بیان فرما دی، تا قیامت یہ امر فرما دیا کہ یہاں قیامت تک آنے والا ایک بندہ مومن محض 2 رکعت نماز پڑھے نفل تو مقبول عمرے کے ثواب جیسا ہے۔ تو اب یاد رہے کہ صحابہ نے وہاں حضور کا استقبال کیا تھا، صحابہ نے وہاں 2 نفل نماز نہیں پڑھی تھی، حالانکہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت نوافل کے قائل ہیں، الحمدللہ نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ قبول فرمائے اور ہماری غلطیاں معاف فرمائے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ حضور کا استقبال تقویٰ ہے، اور لا مسجد اسس علی التقویٰ اس بات کا الہامی ثبوت ہے، قرآنی ثبوت ہے کہ حضور کی آمد پر حضور کا استقبال کرنا سنت صحابہ ہے، اور ایسی سنت ہے جو صحابہ نے تو کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور ہمارے لیے انعام کا یہ پہلو رکھ دیا گیا کہ اگر مسلمانوں قیامت تک بھی آؤ گے اس مسجد میں آ کے محض 2 رکعت نفل پڑھو گے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، وہ عمرہ جو کئی گھنٹوں سے لے کے کئی مہینوں تک کے اعمال پہ مشتمل ہے، کیونکہ آپ نے تمام صدیوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو چند منٹوں کے 2 نوافل اور کئی یعنی لمبی مدتوں والا عمرہ، اس 1400 سال پہلے والا عمرہ آپ نے ذرا تصور کرنا ہے جب کئی ماہ لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تقوی کی یہ ڈیفینیشن اس حقیر کی طرف سے آج کے دوستوں کو، آج کے بچوں کو بتانا لازم تھا، تو آپ کو یہ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی تقویٰ ہے۔ تو جب آپ کو تقوی کی سمجھ آ گئی، اس حقیقت کی سمجھ آ گئی کہ حضور کا استقبال بھی تقویٰ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 بھی اس کا ثبوت ہے۔ پھر اسی میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ مطہرین سے محبت فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کا استقبال دل کے تقویٰ و طہارت سے بھی ہے، دل کی پاکیزگی سے بھی ہے، دل کی نورانیت سے بھی ہے، دل کی آنکھوں کا نور بڑھانے کے لیے بھی ہے، اور دل میں ایمان کی لذت کو چمکانے کے لیے بھی ہے۔ تو اب جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تقویٰ بھی میلاد النبی سے منسلک ہے، تو اب آپ یوں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بصورت قرآن ہمیں جو کچھ عطا فرمایا، بصورت احادیث ہمیں جو کچھ ارشاد فرمایا، تو ان سب باتوں پہ بندہ وہی عمل کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے گا، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا۔ تو جب 2 ذاتوں کے نام کا کلمہ پڑھ کے 2 ذاتوں پہ بندہ ایمان لے آئے تو وہ مومن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب مومنین کو تقوی کی سمجھ آ گئی تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ انعام سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا استقبال کرنے والوں کے لیے اور تقوی سے متعلق سب کام کرنے کے لیے، یاد رہے کہ یہ سب کام وہی کریں گے جو حضور سے محبت رکھیں گے، جو حضور کی اطاعت کریں گے، کیونکہ حضور کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اب جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ لا مسجد اسس علی التقویٰ، یہ مسجد ہی ایسی ہے کہ جس کی بنیاد تقویٰ ہے، تو اب پھر تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے، ارشادات کیا ہیں، سنو ذرا۔ تیسری سورت
آیت نمبر 133 میں فرمایا گیا جنت کے حوالے سے، اعدت للمتقین، کہ جنت تو تیار کر رکھی ہے، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے، متقین کے لیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں تقوی کے متعلق ہدایت بھی بخشی اور تقوی کا انعام بھی ارشاد فرما دیا۔ تو اب تقوی کے سب مفاہیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے مزید اللہ تعالیٰ کا انعام سنیں۔ سورہ مریم 19ویں سورت آیت نمبر 85 فرمایا گیا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، یعنی جو حضور کا استقبال اس دنیا میں کرتے رہے اور حضور کی سنت میں سارے ہی اچھے کام کرتے رہے، تو ان متقین کو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ان متقین کو رحمان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب کیا کمال حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمتوں سے پاک ہے، لیکن جو ذات سب کی توجہ کا مرکز ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے ہاتھوں کا ذکر فرماتا ہے، کبھی اپنے چہرے کا ذکر فرماتا ہے، کبھی اپنی راہ کا ذکر فرماتا ہے، حالانکہ راہ تو یہ رسول اللہ کی ہے، سمت تو یہ رسول اللہ کی ہے، اور رسول کی راہ کو اللہ کی راہ قرار دیا جانا، یہاں پہ بھی پھر ہم شرک و توحید کے پہلو بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی آپ یہ سنیں کہ حضور کا استقبال بھی تقویٰ ہے، اور تقوی والوں کے لیے ایک اور انعام ہے۔ 26ویں سورت آیت نمبر 90 میں بھی ایک ہی بات ہے جو 50ویں سورت سورہ قاف میں 31ویں آیت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چلتے رہے اور حضور کا استقبال کرتے رہے، تو اب ان کو قیامت والے دن مزید نہیں چلایا جائے گا، بلکہ انعام یوں ارشاد فرمایا گیا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی متقین کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تقوی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ جو کمال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الجاسیہ 45ویں سورت آیت نمبر 19، اور اس میں بھی فرمایا گیا، واللہ ولی المتقین، بے شک یہ قسم کھانے کے انداز میں بات ہے، واللہ قسم کا انداز ہوتا ہے، واللہ ولی المتقین، بے شک اللہ ولی ہے متقین کا، دوست ہے متقین کا۔ تو جب یہ سب باتیں اور یہ سب انعامات آپ تقوی کے حوالے سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی یاد رہے کہ سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں صفا اور مروہ کے حوالے سے ذکر ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اب اگر صفا اور مروہ کے وہ پہاڑ، وہ ٹیلے، اگر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک کی نسبت سے متبرک ہیں، حج اور عمرے کا حصہ ہیں، سعی کا لازمی جزو ہیں، تو ان کو اللہ اپنے نشان قرار دے، شعائر اللہ۔ پھر سنیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم کرے، یعظم تعظیم، شعائر اللہ، اللہ کے نشانوں کی، تو وہ جو اللہ کے نشان ہیں بالیقین ہیں اور شان والے ہیں، اور سب سے اہم ترین اللہ کا نشان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ذات جن کے نام کا کلمہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کے نام سے ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، ورنہ اگر کوئی محض یہ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، تو جان بوجھ کے
محمد الرسول اللہ کا یہ جملہ حذف کرے، نہ پڑھے یا دل سے تسلیم نہ کرے تو وہ مومن شمار ہی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ مومن شمار ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا نام اگر کلمے میں ہے تو محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ترین نشان ہیں، جن کی تعظیم ہم پہ لازم ہے، اور انہی کے استقبال کے حوالے سے فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ تو جب ہمیں تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی تو اب ہم قرآن پاک کی اس آیت میں پھر ذرا نگاہ دوڑاتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی پہلی آیت ہے تقوی کے حوالے سے، جس میں فرمایا گیا ہدی للمتقین۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، یاد رہے کہ یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے جو حضور کا استقبال کرے، حضور کی سنت میں، حضور کی اطاعت میں، باقی سب نیک اعمال بھی کرے۔ تو حضور کا استقبال کرنا، حضور کا استقبال کرنا، حضور کا استقبال کرنا، اس کی بڑی ہی مزیدار جہتیں ہیں، پہلو ہیں، اور پر لطف پہلو آج کا قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔